جی ناظرین، 20 رمضان المبارک فتح مکہ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائیں گے۔ جی ناظرین، تو حق آ گیا، باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ 20 رمضان المبارک فتح مکہ فاتحی مبین، جب 313 جانثاروں سے شروع ہونے والا قافلہ عظیم 10,000 صحابہ کرام کے لاؤ لشکر کے ساتھ بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ جی ناظرین، فتح مکہ جب دنیا پر مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ جاتی، فتح مکہ جب سرزمین عرب سے شرک کی حاکمیت کا خاتمہ ہو رہا ہے، فتح مکہ جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے 360 بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گرا رہے تھے، فتح مکہ جب کعبۃ اللہ کو بتوں اور ان کی تصاویر کے ناپاک وجود سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، فتح مکہ جب مسلمان بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کر رہے ہیں، فتح مکہ جب کعبے کی چھت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم بلند کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہی مکہ ہے کہ فتح سے پہلے جب حضرت بلال اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے تھے تو ان کو دھکتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور پھر یہی انگارے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جسم سے رستے ہوئے خون سے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں اسلام قبول کرنا ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں اسلام کا اقرار کرنے پر حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ کو بھرے مجمع میں شہید کر دیا گیا تھا۔ جی ناظرین، یہ وہی مکہ ہے جہاں رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو جھٹلا دیا جاتا تھا۔ دوران عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی گندی اوجری ڈال دی جاتی تھی۔ تو آج فتح مکہ کے دن وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے تھے، اوجری پھینکتے تھے، کانپ رہے تھے، چاروں طرف دوڑ رہے تھے اور امان مانگ رہے تھے کہ کوئی ان کو اپنے گھر میں امان دے دے۔ جی ناظرین، آج اس زمین پر ان کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں، خوف میں سارا عالم ڈوبا ہوا ہے، لیکن قربان جاؤں میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، جن کی رحمت کے سائے میں سب لوگوں نے امان پائی۔ جی ناظرین، مسلمانوں کے لشکر میں قبیلہ بنو خرش کی کمانڈ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ابو سفیان کو دور سے آتے دیکھ کر ہی پہچان لیا اور زور سے اعلان کیا، جس کا یہ ترجمہ تھا: آج خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے، آج کعبہ کو پاک کر دیا جائے گا۔ جی ناظرین، یہ سارا منظر ابو سفیان دیکھ رہا تھا اور پریشان تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ جی ناظرین، پھر ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا منظر بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی۔ پھر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر رہے تھے کہ جس کو امان چاہیے وہ بیت اللہ میں آ جائے، جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر چلا جائے، جس کو امان چاہیے وہ اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لے۔ جی ناظرین، فتح مکہ تاریخ اسلامی کا عجیب واقعہ ہے جہاں فاتحین سروں کو جھکائے اپنے رب کے آگے پیش ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، دشمن اپنی شکست پر مشکور ہیں، ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی فتح مکہ کے بعد کبھی۔ جی ناظرین، تو فتح مکہ کی خوشیاں نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر بھی منائی گئیں۔ جی ناظرین، آج فتح مکہ کا دن اس معاشرے کو تقسیم کرنے والوں کے لیے نصیحت کا دن ہے، اپنے ظاہر کے نہیں باطن کے بتوں کو گرانے کا دن ہے۔ آج کا دن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر طاقت عطا کرے تو عاجزی اختیار رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی ناظرین، آج کا دن ذرا سی طاقت ملنے والوں پر بدمست ہو جانے والوں کے لیے سیکھنے کا دن ہے، سمجھنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت جو وہ عطا کرتا ہے کسی کو تو اس کے سامنے عاجزی رکھو۔ اور آج کا دن تو اپنے بدترین دشمن کو بھی دوست بنانے کا دن ہے، فتح مکہ کا، یعنی 20 رمضان المبارک۔ جی ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔